السلام علیکم ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ایسا سرنڈر کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بار بار نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار ان کی دکھتی جو رگ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب واشنگٹن میں ایک صحافیوں سے گفتگو میں یہ بتایا ہے کہ روس جو ہے اس سے اب انڈیا تیل نہیں خریدے گا، لیکن اس سے اگلا جملہ یہ تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 جہاز گرائے ہیں، جس کے بعد بھارت کو بین الاقوامی لیول کے اوپر ایک بار پھر شرمندگی اور شکست یا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ امریکی دباؤ، معاشی طاقت اور بھارتی کمزوری نے انڈیا کے وشو گرو بننے کا وہ خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا ہے، جس کے بارے میں مودی پچھلے 10 سالوں سے بھارت میں چورن بیچ رہا تھا۔ آخرکار وہی ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ امریکہ کے سخت موقف اور بھاری ٹیرف کے بعد نریندر مودی کو روس سے تیل خریدنے پر پیچھے ہی ہٹنا پڑا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے اور مودی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارت روس کی تیل کی خریداری روک دے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھارت کی خود مختاری کی شکست ہے یا واشنگٹن کے ساتھ نئی وفاداری کی شروعات؟ آئیے جانتے ہیں وہ کہانی جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی حکومت بھارتی عوام سے چھپا رہی ہے۔ دوستو، دنیا کی سیاست اب صرف ہتھیاروں سے نہیں، معیشت سے بھی لڑی جا رہی ہے اور امریکہ اس کھیل کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک خفیہ کشمکش جاری تھی اور روس جو یوکرین جنگ کے بعد عالمی پابندیوں کا شکار ہے، سستا تیل بیچ کر اپنی معیشت کو سہارا دے رہا تھا۔ بھارت نے موقع دیکھا اور روس سے رعایتی قیمت پر خام تیل خریدنا شروع کر دیا۔ مودی سرکار کا خیال تھا کہ وہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر ڈبل بینیفٹ حاصل کر لے گا، مگر یہ دوگلی پالیسی زیادہ دیر نہیں چل سکی۔ امریکہ جو یوکرین جنگ میں روس کے خلاف عالمی پابندیاں لگوا چکا تھا، بھارت کے اس رویے پر شدید ناراض ہوا اور آخرکار اس نے بھارت پر معاشی ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلا قدم روسی تیل کے سودوں پر 20% کے بجائے 50% تک ٹیرف عائد کر دیا۔ یعنی اگر بھارت روس سے تیل لے گا تو اپنی منڈی میں لاتا ہے تو اسے اس پر امریکہ کے تجارتی دباؤ اور بھاری ٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ ایک معاشی قدم نہیں تھا، یہ ایک سیاسی پیغام بھی تھا کہ امریکہ کے ساتھ رہنا ہے تو روس سے دور رہنا ہوگا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس بریفنگ میں براہ راست مودی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ میں بھارت کی روسی تیل پالیسی سے خوش نہیں تھا، لیکن اب معاملہ حل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مودی نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ بھارت اب روس سے تیل نہیں خریدے گا اور جو خرید لیا ہے اس کو بند کر دے گا۔ اگرچہ یہ فیصلہ فوری طور پر نہیں ہوگا، لیکن اشارہ واضح ہے کہ بھارت نے امریکی دباؤ کے آگے سرنڈر کر دیا ہے۔ یہی نہیں، ٹرمپ نے بھارت کو غیر منصفانہ تجارتی شراکت دار بھی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت روس سے سستا تیل خرید کر عالمی مارکیٹ میں زیادہ قیمت پر بیچتا ہے اور اس کو بہت پروفٹ ملتا ہے اور اس سے یوکرین جنگ کو بلاواسطہ مدد ملتی ہے۔ یہ بیان صرف بھارت کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک انتباہ تھا کہ جو روس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ امریکہ کے خلاف کھڑا سمجھا جائے گا، اور یوں بھارت کی دوہری پالیسی بے نقاب ہو گئی۔ اور اب سوال یہ ہے کہ مودی حکومت کے پاس رستہ کیا بچتا ہے؟ ایک طرف روس ہے جو بھارت کو ہتھیاروں اور تیل کا سب سے بڑا سپلائر ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ ہے جو بھارت کو انڈو پیسیفک الائنس میں رکھ کر چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مودی سرکار دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ٹرمپ کی نئی پالیسی نے ان کی ساری چال کو ہی الٹا بنا دیا ہے۔ بھارت کی معیشت پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ 50% ٹیرف لگنے کے بعد بھارتی انرجی سیکٹر میں قیمتوں کا طوفان آنے لگا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں، کارخانوں کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے اور عوامی غصہ سڑکوں تک پہنچنے لگا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دلی کو اندازہ ہوا کہ معاشی جنگ میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، چاہے مودی دنیا کے طاقتور لیڈر میں سے ایک بننے کے خواب دیکھتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی معیشت ابھی بھی امریکی نظام سے جڑی ہوئی ہے۔
روس بھی اب بھارت کے اس فیصلے سے ناراض ہوگا، کیونکہ روس کے لیے بھارت ایک اہم خریدار تھا جو اب ممکنہ طور پر چین یا دیگر ایشیائی ممالک سے مقابلے میں پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ فیصلہ بھارت کی اسٹریٹجک آٹونومی پر ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ کیا بھارت واقعہ آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے یا پھر وہ بھی بڑی طاقتوں کے مفاد میں جھکنے والا ملک بن چکا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس نے بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کرانے والے نریندرا مودی کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے آج کی عالمی سیاست کا نیا چہرہ، جہاں طاقت کا مطلب صرف فوج نہیں بلکہ ڈالر اور تجارتی پالیسی ہے۔ مودی سرکار کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور ایک بہت بڑا سبق بھی کہ عالمی سطح پر صرف نعرے اور تقریریں نہیں چلتی، بلکہ معاشی حقیقت فیصلہ کرتی ہے کہ کون طاقتور ہے اور کون اس کا غلام ہے۔ امریکہ نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور بھارت غلام ہے۔ اس کے دباؤ کے سامنے آج بھی دنیا کے بڑے ممالک جھکتے ہیں اور بھارت بھی جھک کر دکھا رہا ہے، اور بھارت جسے خود کو علاقائی سپر پاور کہلوانا پسند تھا، ایک بار پھر واشنگٹن کے اشارے پر ناچنے پر مجبور ہو گیا۔